یہ مناظر ہیں جامعہ گمل کے، جہاں عمارتوں کے ساتھ چسپاں ان خودرو درختوں کی ماضی میں کٹائی نہ ہونے کے سبب یہ تمام بلڈنگز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کہیں ان درختوں کی جڑوں نے عمارت کے ساتھ بنے پلینتھ ایریے کو 2 فٹ اوپر اکھاڑ کے بلڈنگ کی ستونوں تک کو نقصان پہنچایا تو کہیں ساتھ جڑے گٹر لائن سیوریج سسٹم کو مکمل ڈیمیج کر دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ تمام شعبہ جات کو اس حوالے سے ایمرجنسی بیس پر کام کے آغاز کی ہدایت جاری کی، جس کے بعد عمارتوں کے قریب 2 فٹ کے فاصلے سے کم لگے درختوں کی ٹریمنگ اور جہاں تھے بڑے نقصان کے خدشات وہاں مکمل درختوں کی کٹائی کی گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں سے کوئی اس کی طرف درختوں کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ یہاں پر ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے اس کے اندر جو اس بلڈنگ کو چیک کرتے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا یہ بلڈنگ کے اندر جو کریکس آ رہے ہیں یا ان کی پلنتھ جو ہے نا یہ اٹھ گئی ہے یا فرش بیٹھ رہے ہیں، تو ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو موجودہ وائس چانسلر جو ہے ڈاکٹر افتخار احمد نے انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے ایسٹ کو جو ہے نا ہم ہر قیمت پر جو ہے نا بچائیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں ہدایت جاری کی جس کی روشنی میں ہم جو ہے نا مختلف جگہوں پر جہاں پر بلڈنگ ڈیمیج ہو رہی ہیں ان درختوں کو جو ہے نا ہم نکال رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہیجز تھے وہ درخت بن چکے تھے اور ان کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً 9 فٹ تک 8-9 فٹ تک، اور یہ سیکورٹی رسک تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ایڈمنسٹریشن میں جو ہے نا وائس چانسلر بھی بیٹھتا ہے اور ہمارے یہاں پر جو ہے نا جو یونیورسٹی کے کسٹوڈین ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں، سینٹ ہال بھی ہے یہاں پر، تو یہاں پر سلیکشن بورڈ بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ سیکورٹی کا بہت بڑا پرابلم تھا۔ ایک طویل عرصہ سے عدم توجہی کا شکار ہونے کے باعث ان درختوں سے جہاں کلاسز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھیں، وہیں عمارت کے سیوریج سسٹم اور واٹر سپلائی سسٹم کو کافی نقصان پہنچا۔ تاہم اب اس مادر علمی کے اثاثوں کو بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ گٹروں کے ساتھ جتنے بھی درخت لگے ہوئے ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ ان کے روٹ جو ہے گٹروں کے اندر پہنچ چکی ہیں، سیوریج لائن تقریباً جو ہے نا وہ بلاک ہو چکی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان گٹروں کے ساتھ جتنے بھی ہمارے یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پلانٹ جہاں پر نکال رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم کچھ نئے پلانٹس جو ہیں وہ بھی ہم لگا رہے ہیں، لیکن وہ پلانٹس ہم آرنامنٹل پلانٹ لگائیں گے جن کے روٹس جو ہیں وہ شیلو روٹ سسٹم ہوگا، وہ زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے اور ان کا نقصان اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح ڈیپ روٹڈ پلانٹ کا ہوتا ہے۔ ایکچولی درخت اکثریت ان کی خودرو درختوں کی تھی جن کی ٹرمنگ کی گئی ہے یا کٹنگ کی گئی ہے، اور یہ جہاں جہاں گٹر لائن ہے اس کے پاس قدرتی جو طور پہ ہوئے ہیں لگائے نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان کی چونکہ مینٹیننس نہیں کی گئی تو ان درختوں کی جڑیں آپ کہیں بھی گٹر لائن کھول کر دیکھ لیں تو وہ پانی کا سورس ان کا وہیں ہے، وہیں سے وہ پانی لے رہے ہیں۔ کہ جب یہ درخت پانی کا استعمال کرتے ہیں تو مختلف سیزن میں اس زمین میں شرنکیج ہوتی ہے، ایکسپینشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیٹلمنٹ ہوتی۔ تو اس سلسلے میں وائس چانسلر صاحب کی ڈائریکشنز پر ہم نے مختلف یونیورسٹی کے جنہوں نے نقصان دے چکے ہیں اس کو ہم امیجیٹلی ہم ریموو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیوچر کے لیے ایک SOP بنا رہے ہیں اور باقاعدہ ایک کمیٹی وائس چانسلر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم تشکیل دے رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں آئندہ جب بھی کوئی درخت لگے تو ایک پراپر اور ایک پلاننگ کے تحت لگے۔ جہاں درختوں کی شاخ تراشی کی گئی وہیں ان درختوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے جو آئے روز بجلی کی تاروں سے ٹکرا کر حادثات کا سبب بننے کے علاوہ لائن لاسز اور بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ جو بجلی کی تاریں 11 kV کے ساتھ واقعی ایک لاسز کریٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پر رینی ویدر سیزن میں یہ جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم وہ ہوتا ہے کہ ہماری بجلی جو ہے نا اسٹریم لائن نہیں ہو سکتی، اور انٹرپٹیڈ پاور سپلائی میں انٹرپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے وائس چانسلر صاحب کے ان کا ایک ویژن ہے کہ ادھر کیمپس کو ایک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی مہیا کی جائے۔ LT لائنز جو ہماری ہیں، ٹرانسفارمر کے بعد جو LT لائنز ہوتے ہیں وہاں پر جو درخت ہوتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں ہیوی بلز بھی ریسیو کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ان درختوں کی وجہ سے، کیونکہ اوپن لائن LT لائن سرکٹس ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی سارے کے سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسی پر درختوں کی کٹائی کے بارے میں ٹرمنگ پہ جتنا ممکن ہو سکے ہم وہ کر رہے ہیں تاکہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی مین کیمپس کو پرووائڈ کی جا سکے۔ ایک دہائی سے عدم توجہی کا شکار ایسے بڑے ایشوز پر فوری ایکشن لینے پر یونیورسٹی کے انتظامی افسران وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے۔ بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ سے جہاں یونیورسٹی کھلنے پر طلباء کو سرسبز و شاداب ماحول ملے گا، وہیں ان خودرو اور نقصان دہ درختوں کے دور ہونے سے جامعہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین حشمت ملک کے ساتھ ابرار احمد، گمل یونیورسٹی ٹی وی، ٹیرس میل خان۔